إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 شعبان المعظم 1442 مطابق 26 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، میں نے یوں ہی نام برائے نام شعبان کا شیطان کے نام سے میں نے اس کو معنون کیا ہے. اس موضوع کو میں نے لقب دیا ہے تاکہ اس موضوع کو اچھی طرح سے آپ سمجھیں اور اس حقیقت کو اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں بٹھائیں. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے اور کیوں ہے، اور بتایا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، رمضان کے سوا اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی امت کو آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا کہ جو بھی تمہیں روزے رکھنے ہیں وہ 15 شعبان تک رکھ لو، اس کے بعد تمہیں روزہ تم مت رکھو. مطلب یہ کہ کوئی رمضان کے استقبال میں یا رمضان کے اس میں روزہ رکھے، اللہ کہ اگر کوئی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے. دوستوں اور بھائیوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف بڑھتی جاتی ہے. یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، امتحان گاہ ہے، ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے. اصل ہماری جو منزل ہے یہ منزل بھی نہیں ہے. ہماری جو اصل منزل ہے وہ آخرت میں ہے، اور وہاں 2 ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں. ایک وہ ٹھکانہ جو سکھوں سے، چین سے، آرام سے، عیش سے، عشرت سے، سکون اور اطمینان سے، راحت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رضا ہے، خوشنودیاں. ایک ٹھکانہ وہ ہے. دوسرا ٹھکانہ وہ ہے جہاں جو اللہ کے غضب کا اور اللہ رب العزت کے غصے کا مظہر ہے، جسے ہم دوزخ کہتے ہیں، جو مختلف قسم کی آزمائشوں اور عذابوں اور مختلف قسم کی تکلیفوں اور اذیتوں کی جگہ ہے. اس 2 کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ وہاں پر نہیں ہے. ہمارا یہ جو پیغام ہے، ہماری یہ جو دعوت ہے اس دنیا کے لیے صرف اتنی حد تک ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو سدھارو، بناؤ، اور اس طریقے پر بناؤ جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنانے کا حکم دیا ہے. اور فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی
واضح شاہراہ پر اور سیدھے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جہاں سے کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اس شاہراہ سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 17 دن پہلے یہ میسج، یہ رسالہ، یہ پیغام اپنی امت کو دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگے ہاتھوں یہ بھی حدیث مبارک سنتے چلیے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا من ابا، کہا لوگوں نے کہ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، شق و مشقت، تکلیف دے گا، اذیت دے گا، کٹ کرے گا، یعنی نبی کے راستے سے ہٹے گا، ظاہر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدی، حجت قائم ہو گئی اس کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، فرمان آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا تو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کو بھی اذیت پہنچائی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر مومنوں کے راستوں کی پیروی کرنے لگا۔ مسلمانوں کا جو راستہ، مومنوں کا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرے راستے پہ چلنے لگا۔ اللہ رب العزت فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر اس نے خود کو ڈالا ہے یا خود وہ جا رہا ہے، ہم اسی راستے پر اس کو چھوڑ دیں گے، جاؤ۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ دوستو اور بھائیو، ہم آپ کو کلیجہ نکال کر تو نہیں دکھا سکتے، دل نکال کر تو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری جھولی میں یا تو رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ دونوں بھی اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے ہم نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بھی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے فرمایا کہ یہ سابقون الاولون، جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مومن ہونے والے مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے ہی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے جو ان کی پیروی کریں گے اخلاص کے ساتھ۔ ہم تو وہ راستہ لے کر آپ کی خدمت میں باتیں ہیں جو راستہ رب نے اپنے نبی کو اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور فرما دیا، کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں سنو۔ اور اس سے پہلے جو روایت ہے، نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث بخاری کی حضرت ارباز بن ساریہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا کہ سنو من یعش منکم من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، سنو کتنی عظیم حدیث ہے یہ۔ لوگوں، میرے بعد جو زندہ رہیں گے، میرے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے میری امت کے، تم بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے لوگوں میں۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو اختلافات ہیں ختم ہو جائیں گے؟ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم ختم ہو جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے،
لیکن یہ اختلافات جو امت محمدیہ میں ہے یہ کبھی ختم ہونے والے، اگر یہ ختم ہو جائیں تو نبی جھوٹے ہو جائیں گے۔ نبی کیا ہو جائیں گے؟ بولو، جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، اختلافات رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے۔ کتنے؟ 71، 71 گروپس۔ وافترقت النصارى 72 فرقہ، اور ان کے بعد نصارہ آئے، کرسچن، 72 فرقوں میں بٹے۔ کتنے؟ 72 فرقے، گروہ 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 گروہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحد، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹے، ایک ہاتھ ان دونوں سے آگے رہے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقے، گروپس۔ میرا خیال ہے ابھی اتنے گروپس تو نہیں ہوئے ہوں گے، ہیں گروپس بھی، تو قیامت تک پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، چلنا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 گروپس، 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک۔ غور سے سنو، بہت پارٹی بندی، گروہ بندی، جماعت بندی، تیری جماعت میری جماعت، تیری مسجد میری مسجد، یہ سب دنیا میں کر لو جتنی بھی ناٹک بازیاں کرنی ہیں، اور آپ کے اوپر اتنا افسوس تو کم ہوتا ہے۔ مجھے تو افسوس ان پاکھنڈی مولویوں پر ہوتا ہے جو سفید داڑھیاں پگڑیاں رکھ کر پھیر کر جھوٹ بولتے، جھوٹ بولتے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے بھی۔ آپ کو میں جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کوئی کہے کہ میں نے فضل صاحب کو فلانی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، فضل صاحب بیچارے نکلتے ہی نہیں پلتی، مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں یار، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ یعنی اب فضل صاحب سے کوئی تم بدکار ہو، تم بدکار ہو، تم بدکار ہو، تم زناکار ہو، اب فضل صاحب تو ہنسیں گی، صاحب یار میں تو دیکھا ہی نہیں کسی عورت کو، گئے نہیں، چھوئے نہیں اپنی بیوی کے سوا کسی کو، تو اب میں فضل صاحب کی نظر میں کیا ہوں گا؟ کہیں گے یار یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ سب جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بات ہماری ان کی نظر میں معتبر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وہ لاکھ تقوی کی بات میں کروں، لاکھ رگڑ رگڑ کر میں کالا کر لوں اپنی یہ پیشانی، لاکھ قرآن کی حدیث کی بات کروں، اے جھوٹا آدمی، چل مانے گا کوئی؟ نہیں مانے، فضل نہیں مانے۔ ہو سکتا ہے آپ دھوکے میں آ جائیں، لیکن جس کے ساتھ کے معاملہ ہو رہا ہے وہ مانے گا اس کو؟ تو شرم آتی، حیا آتی ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ کون سے کیٹیگری کے بنے ہوئے ملانے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے بزرگوں اور اپنے خود ساختہ مولویوں کو تقدس اور عظمت کا رتبہ اور مقام دے کر ان کی وکالتیں کرتے ہیں، ان کی وکالتیں کرتے ہیں، اندھی تقلید۔ ان کی تحریریں موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں جو کفریات، بکواسات، شرکیات، بدعات سے بھری ہیں، لیکن یہ مولوی دیکھتا نہیں اندھا، وکالت کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے جھوٹ بول بول کر۔ ان کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے، اور آپ پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اکثر شیخ ایک گھر بنانے کے لیے ہم پوری زندگی سعودیہ عرب میں خرچ کر دیتے ہیں، پھر بھی گت کا گھر نہیں بن سکتا ہے، یعنی آدھا کلو سونا بھی ہم خرید نہیں سکتے پوری کمائی سے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چند سجدوں میں وہ گھر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چند سجدوں کے عوض جس کے
جس کی اینٹیں ہیرے اور جواہرات اور سونے کی، اور جس کے گارے چاندی کے، اور جس کی زمینیں زمرد اور مشک اور کستوری، مشک اور زعفران کی ہیں، ہم چند ٹکوں کے صدقے اور خیرات کر کر اور چند عمل کر کر کے ہم وہ جنت لینے کی کوشش میں خواب دیکھتے۔ تجربہ خود ہی کر لو یہیں پہ دنیا میں کہ تم آدھی ایک کلو اینٹ سونے کی خریدنے کے لیے تم ختم ہو جاؤ، لیکن پھر بھی خرید چند سجدوں سے تم اتنا بڑا محل، جس کی وسعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنا بڑا باغ ملے گا جنت کا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 500 برس چلتا رہے گا، ایک کنارے سے تو دوسرے کنارے تک اس کا باغ ختم نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس باغ کو، اس جنت کو اتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے مان لیا، ایسے بیٹھ کر صرف جہنم پیٹ بھر بھر کر بلا تحقیق، بلا تدقیق، بلا پڑھے، بلا خود دیکھے آپ عمل کر رہے، بھیڑ چال چل رہے ہو؟ نہیں، ایسے جنت نہیں پاؤ گے۔ کوشش کرو، خود بھی دیکھو۔ عقیدہ ایمان میں تقلید اندھی بھی یا ویسے بھی جائز حرام ہے، کیا جس کی تقلید کرتے ہو وہ بھی کہتے ہیں حرام ہے۔ اس لیے آپ کا عقیدہ مکمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، ویسے ہی جیسے السابقون الاولون حضرات صحابہ کا تھا۔ نبی کا عقیدہ نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ میں تو یہ نہیں کہتا تم میرا عقیدہ مانو یا سعودی عرب کا عقیدہ مانو یا فلانے مولانا صاحب کا مانو، نہیں مانو، نہیں، ہم بتاتے یہ ہیں کہ اگر ہماری بات جاؤ ڈنکے کی چوٹ پر بتاتے، پوری دنیا سن رہی ہے، کوئی بات اگر غلط ہے عقیدے کی، ہم تمہارے جوتے سروں پہ اٹھائیں گے، ہمیں بتا دو کہ معراج ربانی تیری یہ بات غلط ہے، بدعقیدگی ہے تیرے اندر، یا تو جو دعوت دیتا ہے اس کے اندر بدعقیدگی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سورج بعد میں نکلے گا یا ڈوبے گا، توبہ ہم اس سے پہلے کریں گے، تمہارے جوتے سروں پہ اٹھا کے تمہارے احسان مند ہوں گے، تم سے لڑیں گے نہیں، فتنہ بازی نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توبہ کرو۔ یہ 15ویں، میں نے کہا موت کا ایک دن معین ہے، وہ جب آئے گی نا، ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر۔ بھی آج صبح فجر پڑھ کر، قرآن پڑھ کر جیسے ہی بیٹھا، اندر سے عبد الرحمان کی امی نے آواز دیا، دیکھو ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا کون سے ڈاکٹر صاحب؟ حالانکہ رات کو وہ جانتی تھی کون سے ڈاکٹر صاحب، ہم رات کو ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ہندوستان کی عظیم شخصیت مفتی جماعت اہل حدیث حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ انہوں نے کی تھی، رکن تھے، ممبر تھے رابطہ عالم اسلامی کے، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالیگاؤں کے شیخ الحدیث تھے، جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے، مہاراشٹر کے لوگ۔ ایک مہینے سے طبیعت صحیح ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک کل نہیں پرسوں بگڑی، اور پھر وہ ہاسپٹلائز ہوئے، اور آج ان کا انتقال ہو۔ اس سے 4 دن پہلے ہمارے ایک خاص دوست مخلص دوست ڈاکٹر آر کے نور محمد مدراس کے، چنئی کے، ان کا انتقال ہوا کورونا کی وجہ سے۔ حیدرآباد اپنی بیٹی کی شادی طے کر کے وہ حیدرآباد کچھ کپڑے شپڑے خریدنے گئے، وہاں سے کورونا لے کے آئے کپڑے کے ساتھ۔ اپریل میں ان کی بیٹی کی شادی تھی، بیچارے ہاسپٹلائز ہوئے 1 ہفتے کے اندر اندر، ابھی جوان تھے، 50 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب موت آئے گی نا تو یہ نہیں دیکھے گی، تمہارا انتظار نہیں کرے گی۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو اسٹیشن پر بیٹھ کر اپنے سامان کو تیار رکھ کر اور مستعد بیٹھا رہتا ہے کہ کب ٹرین آئے گی اور کب بیٹھ کر کے ہم کو نکلنا ہے۔ احمق ہے وہ مسافر جو اسٹیشنوں کے اوپر دکان لگا کے بیٹھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے تیاریاں رکھو۔ کورونا نے دوبارہ حملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے ختم فرمائے، لیکن دوبارہ ہماری بدعمالیوں اور ہماری کیا ہے، اللہ کا قہر ہے۔ اگر اللہ کا قہر ہے تو اللہ ہمیں بچائے اس قہر سے۔
اگر یہ وبا ہے تو اللہ اسے دور فرما دے، اور اگر یہ کوئی عالمی سازش ہے تو اے بار الہ ان سازش کرنے والوں کے اوپر اس کرونا کو پھیر دے مولا، اور انہیں ہلاک و برباد فرما دے۔ مملکہ 17 18 14 تک پہنچ چکا تھا، پورے مملکہ میں 13 14 15 17 18 مریض تھے کرونا، آج کے دن 500 سے اوپر جا رہا ہے، تعداد 500 سے اوپر جا رہی ہے۔ پھر دوبارہ ہمارے ملکوں کی تو خیر چھوڑو ہی نہیں، وہاں تو نہ جان کی قدر، نہ انسان کی قدر، نہ کسی کی قیمت، نہ کچھ، وہاں تو صرف دے کرسی دے کرسی دے کرسی دے کرسی، صرف کرسی اور حکومت، بس اس کے علاوہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو، جاؤ چولہے بھاڑ میں، تمہاری کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں، ایسی دنیا میں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عمل کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مطابق بنا لو، تحقیق کرو، سوال کرو، پوچھو، یہ سب سے بڑا علاج ہے، پوچھو، تحقیق کرو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور احمق آدمی وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے خود کو لگا دیتا ہے، اور جو نفس اس کا کہتا ہے وہی کرتا رہتا ہے، وہ بیوقوف ہے، احمق ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ ہر عمل میں محاسبہ نفس کرتا رہتا ہے، اب کیا ہونے والا، اب کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 15 شعبان میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا خطبہ جمعہ، اس کی صرف یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فضیلت یہ ہے کہ پورے شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کا حکم بھی نہیں کہ تم 15 شعبان کو روزہ رکھو، نہ آپ سے ثابت ہے۔ اس رات جو لوگ ہمارے ملکوں کے اندر عبادات اور بندگی کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس روایات نہیں ہیں، ان کے پاس بھی روایات ہیں، ان کے پاس بھی مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کٹ منبر رسول سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد اور بے سند ہیں، سند بھی ہیں تو وہ سارے ضعیف ہیں یا گڑی بھی ہیں یا موضوع ہیں، بس اس میں بھی شیطان گھستا ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ شعبان کا یہ مہینہ بس اتنی حد تک افضل ہے، اس کے علاوہ اس میں جو کچھ بھی شیطانیت ہوتی ہے اس مہینے میں، اور ہمارے ملکوں کے اندر بالخصوص بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، بھوٹان میں، سکم میں، جو مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، ان علاقوں میں جو کچھ طوفان بدتمیزی ہوگی وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر رات کو پیٹرومیکس لے کر، لائٹیں لے کر قبرستان سجائے جائیں گے، نوجوان پٹیاں باندھ کر یا رسول اللہ یا غوث یا فلانے کے، روڈوں کے اوپر 3 4 4 سواریاں ڈھر ڈھر موٹر سائیکلیں دوڑائیں گے، رات بھر بدتمیزی، کہیں بھی کوئی آگ لگ گئی کسی دشمن نے، بالخصوص ہندوستان وغیرہ میں، تو پھر تو خون کی ندیاں بہیں، یہی ہوتا ہے، پٹاخے، روشنیاں، اور حلوے اور ماڈھے اور مولوی کے نیاز اور فاتحے، اور یہ عقیدہ بتایا جاتا ہے مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کر، اللہ ان مولویوں کے ہدایت عطا فرمائے، بھائی یہی کہہ سکتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن آپ کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میری آواز سننے والوں، اللہ کے لیے سدھرو، اللہ کے لیے اس حقیقت کو سمجھو، میری سب سے درخواست ہے۔ اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں، اسلام کے اندر صرف یہ ہے کہ تم شعبان میں روزے رکھے، خلاص۔ اس رات کو ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، جو میں نے پچھلے ہفتے بھی بتائی تھی، کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو معاف کرتا ہے سوائے دو کے، ایک جو مشرک ہوتا ہے اور ایک دوسرا جو مشاہن ہوتا ہے۔ اب امام البانی نے اسے حسن کا درجہ دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ کے نبی نے تو کوئی حکم نہیں دیا۔ کتنے 15 شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے، ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے حلوے بنائے، ماڈے بنائے،
رت جگہ کیا، مردوں کی عید کہلوایا اس کو، کہ یا شب برات کا لفظ کہا، یہ شب برات آئی کہاں سے؟ یہ تو عربی کا لفظ بھی نہیں۔ 15 شعبان کو جو شب برات کے نام پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، رات جاگے جاتے ہیں، مولوی چلاتا ہے، چیختا ہے، حلووں کے اور ماڈھے بنائے جاتے ہیں، کہتے ہیں روحیں آتی ہیں، قبروں سے نکل کر کے روحیں آتی ہیں اور دروازوں پہ کھڑی رہتی ہیں، تو جن کے گھر حلوے پکتے ہیں اور جن کے گھر ماڈھے پکتے ہیں ان کے گھر نیاز ہوتی ہے، تو خوش ہو کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کے ابا کا یا اس کے ابا کا دین ہے، اس کے دادا کا دین ہے، جیسے چاہتا ہے بیان کرتا ہے۔ یہ کفر ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ روح اس دنیا کے اندر آتی ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو 2 قسم کی روح ہوتی ہے، یا تو گندی ہوتی ہے، ناپاک اور نجس مشرک روح ہوتی ہے، یا تو پاکیزہ روح ہوتی ہے۔ تو یا تو جو گندی اور ناپاک روح ہوتی ہے اسے سجین کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، اور جو پاکیزہ ہوتی ہے اسے علیین میں نوٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے دوبارہ روحیں دنیا کے اندر واپس۔ بولو، یہ جتنے بھی شہید بابا آ رہے ہیں، فلانے بابا آ رہے ہیں، مزاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیٹر پڑھ رہے ہیں، خط پڑھ رہے ہیں، یہ سارے شیاطین ہیں، یہ ابلیس لعین کے ایک غلام ہیں، یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی پوجا نہیں کرتے، صرف اللہ کا نام ہم کو تم کو دھوکہ دینے کے لیے لیتے، یا ان کے مولویوں نے دھوکہ دینے کے لیے ان کو رکھا ہے۔ یہ کافروں سے بھی بدتر عقیدے ہیں، کافروں سے بھی بدتر، مشرکوں سے بھی بدتر عقیدے ہیں۔ کتنا بڑا کفر ہے یہ! تو کافر ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے مردے آ رہے ہیں، ان کے مردے جا رہے ہیں، وہ وہاں مردہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں فلانے کی روح بھٹک رہی ہے، آتما بھٹک رہی ہے، فلانا بھٹک رہا، ٹھکانا بھٹک رہا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اپنے گھروں کے اوپر ابھی کل نہیں پرسوں 15 شعبان سب ٹیلی فون کر کے کہ خبردار اپنے گھروں سے جو باہر نکلنا، اور کوئی نیاز فاتحہ نہیں، ملا آئے ڈنڈا دے کے بیٹھو، وہی سب سے بڑا بدرو ہے، وہی بدرو ہے، اسی کو نکال کر کے باہر کرو، ملی ملا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ کرونا سمیٹ رہا ہے سب کو، اچھے اچھے جا رہے ہیں، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، عوام بھی کتنے اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ جہل، شرک اور بدعات نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ان داڑھیوں کے اوپر دھوکہ نہ کھاؤ، ان چبوں اور پگڑیوں کے اوپر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ کا دین واضح ہے، رب کے قرآن میں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ نہ نبی نے 15 شعبان منائی، نہ حلوے ماڈھے، نہ کچھ کیے۔ اور صحابہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کو بھی مخالفت کرے اور غیر مومنوں کے راستوں کو اپنائے۔ مومنین کون تھے؟ یہ آج کل کے پدی مولوی اپنی اپنی جماعتوں کے جنہوں نے بنائے۔ ہماری جماعت کے مولانا ہیں، ہماری جماعت کے حضرت ہیں، ہماری جماعت مدد ذلہ ہیں، ہماری جماعت کے شیخ الحسین اسلام مومنین ہیں، ہماری جماعت کے فاؤنڈر مومنین ہیں، وہ مومنوں کے سربراہ، وہ امیر المومنین ہیں، وہ بڑا المومن۔ اس کے حسب نسب کا پتہ نہیں، چاہل چپٹ، یہ امیر المومنین بنا پھر رہا ہے۔ مومنین کون ہیں؟ یہ قرآن نبی کے زمانے میں اترا۔ ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولو، کب کہاں اترا یہ قرآن؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور مخاطب کون تھے؟ جب قرآن اترا تو کس سے خطاب تھا؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتلاتے تھے؟ صحابہ کو بتلاتے تھے۔ ہاں، صحابہ یہ سب سے پہلے مومنین ہیں۔ صحابہ بولو، یہ سب سے پہلے مومنین ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا تو کہاں جائے گا وہ؟ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ صحابہ 100 برس تک زندہ رہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی عمر 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، آخری صحابی 110 ہجری تک۔ نہ شعبان کی یہ 15 آتی تھی، تاریخ آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ نہ حلوے بنے، نہ ماڈھے بنے، نہ مردوں کو پلایا گیا، نہ قبرستان سجائے گئے، نہ کوئی چراغاں ہوئے، نہ کوئی پھلجھڑیاں چھوڑی گئی، نہ کوئی پٹاخے، نہ کوئی جشن، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی تقریر، نہ کچھ۔ وہ مومن ان کا راستہ تھا۔ جو یہ راستے چھوڑ کر یہ راستے اپنائے گا شیاطین کے، وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھو، بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں وضاحت کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے میری امت، سب جہنم میں سوائے ایک۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے جو جنتی ہے، جو نجات پانے والا گروہ ہے، نجات پانے والی جماعت ہے اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہے؟ سنو، تمہاری ہماری اللہانی فلانی جماعت تم نے بنائی ہے نا، کچھ بھی بمک لو، کچھ بھی کہہ لو، اپنے آگے جنت الفردوس سب کچھ لگا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین اور جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت نجات پانے والی ہے، وہی گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس گروہ میں سے بنو، اس گروہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ ہم آپ کو اس گروہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے داڑھ سے اس کو پکڑ لو اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ کوئی چھڑائے گردن بھی کاٹے نہیں جانا، داڑھ سے پکڑ لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار خبردار ہمارے لائے ہوئے اس دین میں نئی نئی باتوں کے گڑھنے سے بچنا ایجاد کر۔ فإن كل محدثة بدعہ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وكل بدعة ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، وہ ہر بدعت گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوست اور بھائی، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ لوگوں بادروا بالاعمال، جلدی کرو نیک اعمال کے کرنے میں، قبل اس کے کہ رات کی تاریکیوں سے زیادہ فتنے تمہارے اوپر آتے رہیں، کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوگی تو وہ کافر ہوگا، وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا، شام کو کافر ہوگا تو صبح مومن ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ اور پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے دین کو فروخت کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچو، توبہ کرو، اور 15 شعبان کی نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی بندگی ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ ہی اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتلایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کسی نے نہیں کیا۔ اب میں آخری بات، پھر یہ چراغاں اور یہ پھڈے اور یہ پھلجھڑیاں اور یہ حلوے، یہ مانڈے کہاں سے آئے سنو، اور یہ شب برات کیا ہو گئی؟ اب آؤ بتاؤں، یہاں شیطان نے اپنا گیم کیا ہے، اسی لیے میں نے آج کا موضوع رکھا ہے شعبان اور کا شیطان۔ یہاں شیطان چھپا ہوا جس کے چکر میں تم سب آ گئے۔ اس کے لیے پھر جیسے رجب کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وہاں گڑھی گئی روایتیں، اور حضرت جعفر صادق کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کی میت پر پوریاں اور مٹھائیاں بانٹی گئیں، خوشیاں منائے گئے اور کھائے گئے، جس کا تعلق امام جعفر صادق سے تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جعفر صادق جو تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، اس لیے ظالموں نے، یہودیوں کے چوزوں نے، پروردہ رافضیوں نے سوچا کہ ہمارا یہ بدعمل امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفیوں میں خوب چلے گا، کیونکہ استاذ نے کیا ہے، استاذ کا معاملہ ہے، تو شاگرد، اللہ اکبر، شاگردوں کے شاگرد تو ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان بر صغیر وغیرہ میں رجب کے کنڈے جاری کر دیے، اور حنفیوں نے اسے اپنے سروں کے اوپر رکھ لیا، اور آج بھی ہو رہا ہے ایسے ہی۔ شعبان کے اندر نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی بندگی ہے، نہ کچھ، لیکن اس کے اندر ان رافضی یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ 15 شعبان کو حضرت امام محمد الغائب پیدا ہوئے اور عراق کے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے، عراق کے غار میں چھپ گئے۔ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے لے کر کے وہ اندر غائب ہیں،
चुनाचे जब 15 शाबान आती है तारीख इसकी, तो ये जितने भी राफजी हैं ये बाकायदे इराक जाकर वहां पर्चियां डालते हैं, रोशनियां करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, हलवे पकाते हैं, मांडे खाते हैं, सब कुछ करते हैं, नियाज और फातिह करते हैं और जश्न मनाते हैं। और इमाम गाइब अल मुंतज़िर, जो जिसका इंतजार कर रहे हैं, उसको बुलाते हैं, आ जाओ हमारे ऊपर, अभी इन सुन्नियों को खत्म करेंगे। फिर तबर्रे, शबे बरात, बरात वाली रात, बरात किसको कहते हैं? बरात कहते हैं तबर्रा कसना, इजहार बेजारी करना। किससे इजहार बेजारी आज की रात हो रही है? इजहार बेजारी हजरत सैयदना अबू बकर से, इजहार बेजारी हजरत सैयदना उमर फारूक आजम से, गालियां देते हैं सैयदना उस्मान गनी। जैसे कि अभी आपने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शैतान जिसने बरजस्ता आज ये कह रहा है और हिंदुस्तान की आजादी का नाजायज फायदा उठा रहा है, अल्लाह ताला उसे नापाक को खत्म करेगा, हम क्या करें। बहरहाल वो कुरान करीम के बारे में कह रहा है, ये आयतें, ये आयतें, ये आयतें, ये आयतें हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट को जन्म देती हैं, टेररिज्म फैलाती हैं, आदमी को, मौलवियों को, सब मुसलमानों को टेररिस्ट बनाती हैं। इन आयतों को कुरान करीम से निकाल दिया जाए, बारे इलाहा उसे इस दुनिया से निकाल दे मौला, अल्लाह उसे जहन्नम में डाल दे खबीस को। अल्लाह ताला तू ही उसका, तू ही, तेरे हवाले है वो, बस तू जो चाहे सजा दे दे, हम तुझे क्या रिक्वेस्ट करें। तू जानता है जो तेरे कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है, अल्लाह उसे तू इस कायनात से निकाल दे मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। तो ऐसे लोग हैं, ये राफजी शिया खबीस, ये राफजी शिया है खबीस, अल्लाह ताला इसे गारत करे, इस नाबकार को अल्लाह ताला। बोलो आमीन। अजीजान गिरामी, ऐसे शयातीन पैदा हैं, मौजूद हैं और होते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम होश के नाखुन लें, समझें अपने इस दीन को। जन्नत में जाना है तो अपने दीन को समझो, मेहनत करो, इसके लिए जिद्दोजहद करो, तालीम हासिल करो, कोशिश करो, तब जन्नत में जाओगे। ऐसे ही उन्होंने कह दिया, उन्होंने कौवा कान लिया यार उसी के पीछे दौड़ गए, ऐसे नहीं जन्नत मिलती है, इतनी आसानी के साथ नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई? अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें, अल्लाह उसके रसूल और सहाबा के रास्तों पर चलने वाला बनाए, उन्हीं के मनहज और तरीके पर चलने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारी सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमाए। अल्लाह हमें ईमान वाला बनाए, मोमिन बनाए, सालिह बनाए। अल्लाह इस बढ़ते हुए कोरोना की बीमारियों को इस दुनिया से नीस्त नाबूद फरमाए। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत फरमाए, ख़ास तौर से मोमिनीन मुवहिदीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मोमिनीन मुवहिदीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह ज़ालिमों के ऊपर अपना कहर नाज़िल फरमा। अल्लाह चोरों, बदमाशों, ज़ालिमों के ऊपर अपना कहर नाज़िल फरमा मौला। अल्लाह जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने में, अल्लाह उन्हें जो नीस्त नाबूद फरमा दे मौला। अल्लाह तो उन्हें नीस्त नाबूद फरमा दे मौला। अल्लाह उम्मत को गुमराह करने वालों को हिदायत अता फरमा मौला। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा मौला। अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह शयातीन के मकर फरेब और शयातीन के मकर फरेब और उसके दजल से हम सब की हिफाजत फरमा मौला। हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह हमें शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, अल्लाह हमको और हमारी आला औलाद को अल्लाह महफूज फरमा मौला। अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शफायाबी अता फरमा। हम में जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में जो गरीब हैं, मिस्कीन, अल्लाह उनकी गुर्बत और मस्करत को दूर फरमा मौला। अल्लाह जो हमें मालदार हैं, अल्लाह उनकी रोजियों बरकत अता फरमा मौला। अल्लाह उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बना मौला। अल्लाह उनके आल औलाद की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह इस दुनिया को अमन और राहत अता फरमा मौला। अल्लाह इस दुनिया के अंदर अमन और राहत अता फरमा मौला। अल्लाह जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।